السلام علیکم خواتین و حضرات، جنید بہادر خان جائزے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے۔ میرے ساتھ ٹورنٹو میں موجود ہیں حمید باشانی صاحب۔ حمید باشانی صاحب کشمیری قوم پرست رہنماؤں میں ایک دانشور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حمید باشانی صاحب کا تعلق خود مختار تنظیموں سے بھی رہا ہے اور خود مختار تنظیموں کے بے شمار رہنما حمید باشانی صاحب سے ہمیشہ رجوع کرتے ہیں اپنی سیاسی وابستگی کو سمجھنے کے لیے، اپنے نظریے کی ریفائنمنٹ میں کے لیے۔ آج ہم حمید باشانی صاحب سے اس بات پر گفتگو کریں گے کہ کشمیر کی قوم پرست تنظیموں کا نیشنلزم کا نیریٹو کیا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحریک آزادی کشمیر میں کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے تحریک آزادی کشمیر ابھی تک کامیابی کی جانب نہیں بڑھ سکی۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور تاریخ کا محاسبہ کریں گے کہ کشمیری قوم کی تاریخ میں بنیادی نقائص کیا تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو جناب۔ باشانی صاحب، اگر تحریک آزادی کشمیر کے بنیادی نقائص کا جائزہ لیا جائے تو آپ کے نزدیک وہ 5 بنیادی نقائص کیا ہوں گے؟ کوئی ایک نہ بتائیے، 5 بنیادی نقائص بتائیے کہ کشمیری قوم کو آج تک آزادی نہیں مل سکی۔ دیکھیں سر، یہ تو نقائص تو 5 کیا، اگر ہم اس پہ پوری تفصیل سے گفتگو کریں تو بہت زیادہ ہیں، اور میرے خیال میں اس کو اگر آپ میری کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پیسیوزم نہ کہیں یا اس طرح کی ایک مایوسی کا نام نہ دیں، تو میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی میں جو نمبر 1 جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے، خود کشمیریوں کا، اور اس قصور کو ہم ریکگنائز کرنے کے بجائے ہم جو ہے وہ دوسری قوتوں کو بلیم کر کے تو اپنا جو ہے نا وہ ایکسکیوز لے لیتے ہیں کہ جی اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب اس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں سارا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، کشمیر ایشو سٹارٹ کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، اس میں کن لوگوں کا کیا رول تھا، یہ سارا کرتے کرتے یہ چیزیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں، جو کہ پورا ایک ہسٹوریکل ایک ڈسکشن جو ہے۔ چلیے اسی نمبر 1 بات کو اگر ہم لیتے ہیں کہ کشمیری قوم کا اپنا قصور ہے، کیا تاریخ سے کشمیری قوم نے سیکھ لیا؟ آپ وقت کے ساتھ ساتھ قوم کے معاشرتی رویوں میں کوئی ارتقا دیکھ رہے ہیں، یا آپ دیکھتے کہ یہ وہاں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں تاریخ میں سکم تھے؟ دیکھیں، اس کو میں آپ کو مختصراً اس کا ایک جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اپنا قصور تھا نا، یہ ایک ایبسولوٹ قسم کی سٹیٹمنٹ لگتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا حصہ ہمارا اپنا قصور ہے، اور اس کی میں آپ کو ایک نیٹ مثال دے دیتا ہوں کہ کشمیر کے یہ آج جتنے پرابلمز ہیں، تحریک جس شکل میں ہے یا جو بھی سچویشن بنی، ڈسپیوٹڈ ہوا، اس کے پیچھے جو ہے وہ اس وقت کی لیڈرشپ تھی۔ چونکہ 1947 میں کشمیر کے پہاڑوں میں عوام کا رول اتنا نہیں بنتا تھا جتنا لیڈرز کا بنتا تھا، چونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ وہاں کوئی اربن سیٹ اپ نہیں تھا کہ لوگ کسی ڈیموکریٹک پروسیس میں جا کے ڈیسیجن کرتے تھے، وہاں تو ایک جو لیڈر ہے وہ اپنی طرف سے فیصلے کرتا تھا۔ جب یہ کشمیر اس کریٹیکل موڑ پہ آیا تو اس وقت جو 3 آدمی تھے جو کشمیر کے مقدر جن کے ہاتھ میں تھا، یا 4 کہہ لیں، تھوڑا سا اس کو اور وسیع کر دیتے ہیں، اس میں شیخ محمد عبداللہ تھا نمبر 1 جی، مہاراجہ ہری سنگھ تھا نمبر 2، چودھری غلام عباس بھی آپ لے لیں چونکہ اس کا ایک ڈیفرنس آف اوپینین تھا جموں کی طرف سے، اور سردار ابراہیم۔ یہ 4 لوگ تھے جن کے ہاتھ میں کشمیریوں کا مقدر تھا، اور یہ 4 لوگ جو ہیں وہ سن آف دی سائل تھے، 4 لوگ اس دھرتی کے بیٹے تھے، اور 4 لوگ جو ہے اس دھرتی کے ایک طرح کے آپ مالک بھی کہہ سکتے ہیں، جو کسی نہ کسی شکل میں کبھی عوامی مینڈیٹ لے کے یا اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد پہ یا اپنی جدوجہد کی بنیاد پہ اس کے حقدار تھے۔ اب اگر یہ 4 آدمی جو ہے اس وقت کسی بات پہ متفق ہو جاتے تو نہ اس میں گاندھی جی کچھ کر سکتے تھے، نہ نہرو جی کا کوئی ہاتھ ہو سکتا تھا، اور نہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی رول بن سکتا تھا، چونکہ یہ لوگ جا کے ان کو نہیں کہتے تھے کہ آپ کیا کریں، یہ لوگ خود جا کے ان کو کہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ شیخ محمد عبداللہ کا جو بھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی کانگریس کے ساتھ، اس میں کانگریس سے زیادہ شیخ صاحب کی اپنے انیشیٹو تھے، ان کی اپنی لوکل پالیٹکس اور اپنے لوکل جو ضروریات تھے اس کے مطابق ان کی ضرورت بنتی تھی کہ وہ گاندھی، نہرو، غفار خان اس طرح کے لوگوں کی سپورٹ لیں۔ اس طرح جو مسلم لیگ جن لوگوں نے بنائی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ خود قائد اعظم کے پاس چل کے جاتے تھے، قائد اعظم بھی بلکہ ان کو ٹائم نہیں دیتے تھے، بلکہ قائد اعظم کے ساتھ جو کام کرنے والے آپریشن گلمرگ قبائلیوں کا کشمیر پہ حملہ ایک بنیادی وجہ بنی کشمیر کے تحریک اور اس کے ایشو کو زیادہ
کمپلیکیٹ کرنے کے لیے آپریشن گلمرگ کا الزام ہماری پولیٹیکل پارٹیز یا جو نیشنلسٹ سو کال پارٹیز ہیں وہ پاکستان پر ہمیشہ عائد کرتی ہیں. خان قیوم کا اپنا بھی تو اس میں کارستانیاں تھی. قبائلی وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکسایا گیا تھا, کشمیری اکسائے تھے کیونکہ وہ تو پختون نسل تھے خان قیوم. اس میں پاکستان کا کتنا کردار اور اس میں کشمیری کا کتنا کردار؟ دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے متعدد بار اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ اس میں پاکستان کا بہت بڑا کلیدی رول ہے, لیکن اگر آپ کردار کی بات کرتے ہیں تو اس میں کشمیریوں کا بہت بڑا کردار ہے. مثلا یہ جو آپ خان عبدالقیوم خان کی بات کرتے ہیں جی, یہ بنیادی طور پہ کشمیری تھے. جی ٹھیک ہے نا, یہ کوئی پٹھان نہیں تھے, جی یہ کشمیری تھے. ان کے والد صاحب وہاں پہ سرحد میں ملازمت کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی وہاں پہ پڑھائی بڑھائی ہوئی اور یہ پشتو بولتے تھے, لیکن اوریجنلی واز اے کشمیری. ٹھیک ہے, اب اس پورے جو پلان ہوا, یہ پٹھان جمع کیے گئے, یہ سارا کچھ ہوا, اس میں ایٹ لیسٹ 70% تو اس بندے کا ہاتھ تھا. انہوں نے باقاعدہ ان سب قبائل کو جمع کیا اور ان کو باقاعدہ فائننس کیا, ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کی اور ایک سرکاری آشیرواد سے ان کو وہ لے کے تو آئے. تو اس میں ایک کشمیری فیکٹر یہ تھا. دوسرا کشمیری فیکٹر یہ تھا کہ یہ جو پونچھ میں بغاوت ہوئی تھی اور پونچھ کے جو ہمارے لیڈر تھے یہ باقاعدہ جا کے تو یہ خان عبدالقیوم خان سے ملے وہاں پہ اور ان سے انہوں نے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ ہماری اس سلسلے میں مدد کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان ملٹری جس میں کہ خورشید انور اور اس طرح کے دیگر فیکٹرز تھے, وہ تو ایک وائٹل رول تو ان کا اس لیے تھا کہ اصل رول تو انہوں نے اس طرح دیا کہ اسلحہ اور یہ ساری چیزیں دے کے انہوں نے اس کو کیا. لیکن اس میں یہ کہنا کہ کشمیریوں کا کوئی ہاتھ نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی معصومیت والی بات ہے. اس میں ایک بہت بڑا رول ہے ان کا. دوسرے لیول پہ آتے ہیں بادشاہانی صاحب, کسی بھی قوم کے اندر جو نیشنلزم ہوتا ہے, جیسے کہ بلوچ نیشنلسٹ ہیں تو وہ ایک زبان کی بنیاد پہ نیشنلسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ہم چیگویرا کی تحریک دیکھتے ہیں تو وہ ایک نیشنلزم کی اگر تحریک بناتے ہیں تو اس میں سوشلزم تھا. یا پاکستان میں مسلمانوں نے جان قربان کی اپنی پاکستان بنانے کے لیے تو اسلامک نیشنلزم تھا. نیشنلزم کو ڈرائیو کرنے کے لیے ہمیشہ ایک فورس ہوتی ہے جو کار فرما ہوتی ہے کسی قوم کو قوم بنانے کے لیے. یاسین ملک اور آپ مختلف زبانیں بولتے ہیں, مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستانی بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں. آپ لوگوں کے نیشنلزم کا نیریٹو کیا ہے؟ یہ آپ کی بہت خوبصورت بات ہے سر. اس میں نیریٹو اسی سوال کے اندر ہے کہ کشمیر کے اندر یہ جو نیشنلزم کے پہ کنفیوژن ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو نیشنلسٹ بھی کہتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری تحریک جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے اور ہمارے مذہب کی بنیاد پہ ہمارے چونکہ رشتے پاکستان کے ساتھ بنتے ہیں اس لیے ہمیں جو ہے وہ زیادہ پاکستان کی طرف جھکاؤ ہونا چاہیے, جیسا کہ JKLF کے ایک جو ہے سیکشن میں رہا ہے. جی, تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کا ریلیجس نیشنلزم ہے جس کے اندر نیشنلزم کا جو ریلیجس پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح جو ہے وہ بعض لوگ وہاں ایسے ہیں جو ترقی پسند ہیں یا پروگریسو تھنکنگ رکھتے ہیں لیکن وہ نیشنلسٹ ہیں. اس طرح کچھ لوگ ہیں جو اسلامسٹ ہیں لیکن نیشنلسٹ ہیں. چونکہ نیشنلزم تو ایک ایسا نظریہ ہے جس کو آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کے ساتھ جوڑ کے پیش کر سکتے ہیں, اکیلا نہیں پیش کر سکتے. اکیلا ہوتا ہی کچھ نہیں نیشنلزم. دنیا میں 11 نیشنلزم کی کوئی نہ کوئی تاریخ یا کوئی نہ کوئی فکری وابستگی ہوتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں پاکستانی نیشنلسٹ ہوں, کہ میں پاکستان کے ساتھ اپنی نیشنلزم کو وابستہ کرتا ہوں مذہبی اعتبار سے, تو میں تو زیادہ اسٹرانگ نیشنلسٹ ہوا وہ کشمیری نیشنلسٹ جو کہتا ہے کہ میں ایک سیکولر یا سوشلسٹ نیشنلزم. نہیں, کشمیر کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیشنلزم پہ بہت بڑا کنفیوژن کیوں ہے. اس لیے کہ کشمیر کا جو نیشنلزم ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکولر نیشنلزم کی ہم بات کر سکتے ہیں چونکہ موسٹلی جو نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں اور اس کو وہ بیک اپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی ری یونیفیکیشن کی بات کرتے ہیں اور ریاست جموں کشمیر کے اندر یہ جتنی جو مائنارٹیز ہیں, ہندو ہیں, بدھسٹ ہیں, یہ اس ریاست کا انٹیگرل پارٹ ہے. ان کو علیحدہ کر کے یہ ریاست بچتی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم جو ہے وہ سیکولر ہیں جس طرح کے JKLF ہے جس نے کہ منشور میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ کیا وہ واقعی اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں جس طریقے سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنلزم ہے اس طرح کا نیشنلزم وہ ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یعنی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. مگر بادشاہانی صاحب اسٹیٹ کی کبھی بھی ہسٹری یونیفائڈ تو نہیں رہی ہے.
آپ رقبے کے ساتھ نیشنلزم دنیا میں یہ 13ویں مختلف طرح کی تاریخ آئے گی کہ اگر ہم اس کو تاریخ میں ڈالیں تبھی تو ہمارا نیشنلزم ناکام ہوا. گلگتی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے کیونکہ وہ کبھی اسٹیٹ کا آپ کے ساتھ حصہ رہتے بھی نہیں ہیں, نہ رہے ہیں کبھی. نہیں, میں اسی طرف آ رہا تھا, جو تھوڑا سا مجھے اس کو بیان کرنے دیں. میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ ہمارا نیشنلزم اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے شروع ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح کا اسٹیٹزم ہو گیا, نیشنلزم تو نہیں ہوا نا, کیونکہ نیشنلزم کا مطلب ہے ایک نیشن, اس کی اپنی جو مطلب خواہشات ہیں, ضروریات ہیں, یا اس کی جو تاریخی جو انہیریٹنس ہے, جو ثقافت ہے, یہ چیزیں ملا کے تو ایک نیشنلزم بنتا ہے. یہاں پہ ہوا یہ کہ ریاست جب تقسیم ہوئی, ریاست جموں کشمیر, تو اس کے ساتھ جو تحریک شروع ہوئی جس کو بعد میں آپ نے نیشنلسٹ تحریک کا نام دیا, جس کو اس وقت شیخ عبداللہ بھی لیڈ کر رہا تھا, جی, تو وہ تحریک جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارا کام ہے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو یونائٹ کرنا, چونکہ یہ مہاراجہ ہری سنگھ کی جو آخری مہاراجہ کے طور پہ تھی, تو ہم لوگ اس ریاست کے وارث ہیں, اس کو یونائٹ ہونا چاہیے. چنانچہ یہ ریاست کی ری یونیفیکیشن کا نام آپ نے اس کو نیشنلزم کا نام دے دیا. لیکن اگر اس کو گہرائی سے, یعنی جو باقاعدہ جو سوشل سائنسز کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے, تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہاں کوئی ایک نیشن نہیں ہے. جو کشمیری لوگ ہیں, زبان بھی ایک نہیں ہے, اور ہم جو پنچھی لوگ ہیں, یا جو جموں کے لوگ ہیں, یا لداخ کے لوگ ہیں, سب کی زبانیں مختلف ہیں جی, سب کا ایون کلچرل سیٹ اپ جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے. کوئی تھوڑا بہت اتنا ہی مختلف ہے جتنا کہ پونچھ کے لوگوں کا اور ممکن ہے لاہور کے لوگوں کے درمیان ڈیفرنس ہو, اتنا ہی سری نگر اور پونچھ کے لوگوں کے درمیان ہے. تو یہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کے اندر کوئی ایک نیشن نہیں ہے, بلکہ مختلف نیشنلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 4 سے زائد جو ہے ریکگنائز قسم کی نیشنلٹیز ہیں, ان کی اپنی لینگویجز ہیں, ان کے اپنے کلچر ہیں, اور ان کا اپنا ہسٹوریکل پس منظر ہے. اور آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ ریاست جو ہے وہ تو 1846 میں مارز وجود میں آئی. اس سے پہلے تو یہ ریاست اسی طرح کی سلطنتیں تھیں جیسے پورا بر صغیر ہو گیا. کیا باشانی صاحب نیشنلزم کا یہ نریٹو جو خالد ابراہیم لے کر چلتا ہے وہ زیادہ سٹرونگ نظر نہیں آتا آپ کو کہ مسلمانوں نے کلمے کے نام پر ایز اے ریلیجیس بیس نیشنلزم کے نام پر پاکستان بنایا اور ہماری ایفیلیشن انہی کے ساتھ ہے؟ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یہ بہتر کا لفظ اس پہ آتا نہیں ہے کہ یہ بہتر ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک سٹرونگ آرگومنٹ ہے, آرگومنٹ زیادہ ایک نیریٹو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سارے مسلمان ہیں جو یہ نعرے لگا رہے ہیں. ظاہر ہے ہندو, سکھ یا عیسائی تو کوئی مجھے نہیں ملا جس نے یہ نعرہ لگایا ہو, اکثریت تو مسلمانوں کی ہے. اور ان کا جو اپنا ایک نیشنلسٹ فیلنگ ہے 2 طرح کی ہے, وہ دیکھیں وہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک تو کشمیریوں کی اپنی ہسٹری ہے, کشمیریوں سے مراد میں نہیں بلکہ کشمیری, جو کشمیری سپیکنگ لوگ, کشمیری سپیکنگ, اور ان کے اندر ایک کشمیری نیشنلزم ہے لینگویج کی بنیاد پہ بھی اور علاقے کی بنیاد پہ بھی, اور اس کے اوپر پھر جا کے اسلام ہے. لہٰذا یہ تینوں ملتے ہیں. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ اٹ سیلف کلچر کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو نظریاتی ڈھانچے کے اندر کمزوری جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ابھی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کشمیری انٹلیکچوئلز, کشمیری لیڈر اور کشمیری پالیٹیشنز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آپ کا جو لیڈر ہے یا ایون انٹلیکچوئل ہے, اس کو ہر فورم پہ ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا وہ جواب نہیں دے سکتا, کلیئر جواب نہیں دے سکتا. ان کے بیانات میں جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہے, اور وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی سانس میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی دنیا کی کسی جو ہے وہ مہذب فورم پہ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. مثلا یہ کہ وہاں پہ ایک نعرہ ہے جی کہ ہم کشمیریوں کو آکے خود ارادیت چاہیے. یہ نعرہ جو ہے اس پہ پورا کشمیر متفق ہے, اور اسی سانس میں وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقدر اور منزل جو ہے وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی بات جو ہے وہ ایک ہی ان کے سینٹنس میں تضادات ہیں. یعنی آکے خود ارادیت اور علاقے پاکستان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. اس کی صورت میں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں, تب یہ کلیئر اسٹیٹمنٹ بنے گی. آپ جب ان کو سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, تو یہ ہوتا ہے اس وقت وہ جناب جو ہے. یہاں پر لیتے ہیں ہم بریک, اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مزید گفتگو کے ساتھ. باشانی صاحب, دنیا جہان میں کہیں بھی چلے جائیں آپ, کسی ملک میں چلے جائیں, امریکہ, کینیڈا,
آپ برلن میں ہوں، آپ کسی یورپی ملک میں ہوں، آپ انگلینڈ میں ہوں، کشمیری ہمیشہ تنظیمیں بناتے ہیں، سیاسی طور پہ زندہ لوگ مانے جاتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرے پنڈ میں آپ پیچھے جا کے کشمیر میں دیکھیں تو مندو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی آپ کو رائے دیتا ہوا نظر آتا ہے. اتنی باشعور سیاسی قوم اتنی زیادہ تقسیم کیوں ہے؟ سر اس کو آپ اگر باشعور کہتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے نزدیک شعور کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. میں یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کے یہ کبھی نہیں مانتا کہ ہم زیادہ باشعور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ کسی نیشن یا نیشنلٹی کے اندر شعور ہوتا ہے اتنا زیادہ ان کے اندر ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، چونکہ شعور کی سطح پہ آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں. کشمیر جو ہے وہ واحد خطہ ہے جہاں پہ بھائی بھائی کے خلاف پالیٹکس کرے گا. باپ کسی اور پارٹی میں ہے، بیٹا کسی اور پارٹی میں ہے، اور کازن کسی اور پارٹی میں ہے. کیا اس کا دوسرا مطلب ہم یہ لیں کہ وہ بڑے باشعور لوگ ہیں جی اپنا ڈیسیجن کرتے ہیں؟ ہم یہ بھی تو اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بات. لیکن آپ اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیں، اس میں لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے فیملی کے اندر، کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے جو نظریات ہیں کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں اور وہ کیوں مثلا دوسری پارٹی میں اور میں کیوں ہوں، اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں. اب یہ جو ہے شعور نہیں ہے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ ایک میں اس کے لیے کوئی مناسب لفظ دیکھنے کی کوشش، بلکہ اگر میں اس کو مناسب لفظ میں پرونے کی کوشش کروں، کشمیر کے اندر صرف نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز میں تقریباً 12 جماعتیں ہیں جن کا سب کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم کشمیری قوم کی خود مختاری چاہتے ہیں. وہ سب کے سب خود مختاری چاہتے ہیں، سب کے سب غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، سب کے سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ غلام ہیں. اس کے باوجود اپنے اپنے لیڈروں کے بینر تلے اپنی اپنی جدوجہد کرتے ہیں. کیا یہ کوئی نفسیاتی بیماری تو نہیں؟ اسی کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شعور کہا نا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی یہاں تو اتنا شعور پھیلا ہوا ہے کہ ایک ایک نظریے پہ 20 جماعتیں ہیں. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شعور کی کمی ہے. اگر مجھ میں شعور ہو تو میں یہ سوچوں کہ بھائی یہ ہم 12 لوگ جو ہیں مل کے جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا میں اکیلا تو نہیں کر سکتا. یہ شعور ہے. شعور کا مطلب ہے کانشیس انڈرسٹینڈنگ آف یور سوسائٹی، کہ اس کے پرابلمز کیا ہیں اور اس کے سلوشن کا راستہ کیا ہے. اس کو شعور کہتے ہیں نا. یہ تو بے شعور قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ میں جناب مجھے عوام چاہیے، لوگ چاہیے، اور میں خود ہی جناب تقسیم در تقسیم کے عمل میں جا کے اپنے آپ کو زیرو کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 200 نیشنلسٹ ہے. یہ جو لوگ ایک عذرائے تفنن بھی کہتے ہیں، جیسے کہ مرحوم امان اللہ خان صاحب کے پاس صغیر بیدی ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ، پھر وہ الگ ہو کے انہوں نے اپنی جماعت بنا دی ہے. اس کے بعد وہاں راولہ کوٹ میں اور بھی 3-4 ہیں جنہوں نے اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ آزادی لینے کے اوپر تو ایک دوسرے سے متفق ہیں، مگر آزادی کون دلوائے گا اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا کیونکہ لیڈر بہت زیادہ ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بازار بالکل ایسا ہی لگتی ہے سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ تردید نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا، دیکھیں یہ پالیٹکس ہے. آزادی کے لیے لڑنا بھی پالیٹکس ہے نا. یہ کوئی ریلیجس کام نہیں ہے یا یہ کوئی مطلب کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. پالیٹکس ہے نا کہ آپ ایک پولیٹیکل پروگرام لے کے باہر آئے ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں کی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کا اوپن ایجنڈا ہی پالیٹکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک پہ اقتدار پہ بیٹھنا ہے. یعنی نیشنلسٹوں کو یہ بات گالی لگتی ہے کہ ہم نے اقتدار پہ بیٹھنا ہے. حالانکہ ہر پولیٹیکل موومنٹ کا الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ اقتدار پہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے، چونکہ آپ اقتدار پہ نہیں بیٹھیں گے تو وسائل آپ کے جو ہے پاس نہیں ہوں گے، اور جب وسائل آپ کے پاس نہیں تو آپ عوام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. اس لیے پالیٹکس اور اقتدار دنیا کی ہر پولیٹیکل پارٹی کی جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اقتدار ملے، عوام ہمیں سرو کرنے کے لیے اپنا مینڈیٹ دیں. دوسرے الفاظ میں ذرا مہذب انداز میں ہم اس کو پیش کریں. ہم تو جناب گالیاں سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اقتدار میں، اور آپ جو اقتدار میں جانے والی پارٹیز ہیں ان میں اتنے گروپ کیوں نہیں ہیں؟ کتنے ٹوٹل کتنی پارٹیز ہیں اقتدار میں جانے والی؟ 3 ہیں، 4. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ ڈیسیجن کر رہے ہیں وہ شعوری ڈیسیجن ہے. دے نو دیئر ٹارگیٹ، دے نو ہاؤ ٹو اچیو اٹ، تو آپ اینڈ دے نو واٹ اٹ ٹیکس ٹو ڈو دیٹ. کشمیریوں کے نوجوانوں کو آپ اس بات پہ ایڈوائز کریں گے کہ وہ مین اسٹریم پارٹیز کے ساتھ آ کر تبدیلی کریں، یا آپ انہیں کہیں گے کہ یہیں پر اپنا کام کریں جو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز؟ نہیں، میں ان کو یہ کبھی ایڈوائز نہیں کر سکتا کہ آپ مین سٹریم پارٹیز میں جا کے اپنا کام کریں. اس کے بجائے میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا
کہ آپ مین سٹریم میں آ جائیں اپنی پارٹیز کو لے کے. یس. اس مگر کی اتنی وجہ یہ پارٹیاں ہے مین سٹریم میں ان کو تو 2 ووٹ نہیں ملیں گے. اسی لیے نہیں ملیں گے کہ دے آر ناٹ ان دا مین سٹریم. اس لیے ان کو کون ووٹ دے گا جب آپ خود جا کے ایکسٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باتیں ہی ایکسٹریم کی کر رہے ہیں. آپ ان کمپرومائزنگ قسم کا ایٹیچیوڈ ہے آپ کا سوسائٹی کے ساتھ, بلکہ سوسائٹی کے ساتھ آپ ایٹ آڈز, تو آپ کو ووٹ کون دے گا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں اور بہت عرصے سے میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں اس پہ میرا بہت ہی کلیئر قسم کا ایک سوچ ہے. وہ یہ ہے کہ جو اس وقت پالیٹکس نیشنلزم کی ہو رہی ہے گزشتہ 10-15 سال میں, اس میں اگر آپ فنڈامنٹل چینج نہیں لاتے اور فل فور نہیں لاتے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ ویڈیو آپ سیو کر لیں, کہ آئندہ 10 سے 15 سال میں یہ نیشنلزم کی جو پالیٹکس ہے یہ ڈس اپیئر ہو جائے گی. ابھی تو ڈس اپیئر ہو چکا. آزاد کشمیر سے ڈس اپیئر, آپ کو بندہ نہیں ملے گا ڈھونڈنے سے. یہ جو کچھ لوگ ہیں نا ہماری ایج کے یا ہم سے کچھ تھوڑے پہلے یا بعد کے, یہ جب ختم ہو جائیں گے فنش, اس کے بعد اس کا کوئی جواز نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پالیٹکس بنیادی طور پہ ٹوٹل نیگیٹیوز پہ ہے, اس میں کوئی پازیٹیویٹی کا کام نہیں ہے, یہ شروع نیگیٹیو سے ہوتی ہے. ہمیں یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ کشمیر کے اندر جو لیڈرشپ کے اوپر زیادہ توجہ ہم نے دے رکھی ہے, ہمیں کشمیری قوم میں دانشور چاہیے جو ہماری آئیڈیالوجی کو ری ڈیفائن کریں. ہمارے پاس لگتا یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کی کمی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے, ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس آئیڈیالوجی کی بہت بڑے کرائسس ہیں, اور اس کی وجہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں یہاں پہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کہیں کسی بھی ملک میں دیکھ لیں کہ کئی پارٹیز کے اندر اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن آئیڈیالوجی کے حوالے سے ان کی ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی, سول سوسائٹی ان سے جو ہے وہ استفادہ کرتی ہے, ان کا باقاعدہ ایک رول بنواتی ہے اور بناتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری ریاست جموں کشمیر میں مجھے آپ ایک دانشور بتا دیں جو کسی پارٹی میں نہیں ہے لیکن اس کو کوئی دانشور مانتا ہے, چونکہ وہاں دانشور وہ ہوگا جو کسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا. کشمیری دنیا کی واحد قوم ہے جہاں کی ساری عوام دانشور. ہاں, وہ تو پھر آپ وہی شعور والی بات کر رہے ہیں نا, بہت بڑا شعور ہے. اب یہ تو آپ دانش کی مذاق اڑانے پہ اگر اتر آئے تو آپ مجھے ایک بندہ بتا دیں, آپ اتنے ان ہیں پالیٹکس میں مطلب انٹلیکچولی, آپ مجھے بتا دیں سری نگر سے لے کے مظفر آباد تک یا راولہ کوٹ سے لے کے کہیں بھی کہ یہ آدمی ہے جی, اس کو یہ دانشور ہے اور یہ کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہے. وہاں پہ دانشور کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ 30-40 بندے اکٹھے کر کے, وہ آپ کے اپنے بندے ہوں گے, وہ آپ نے کس طرح اکٹھے کیے ہیں, دوستی میں کیے ہیں, سیاست میں کیے ہیں, تو وہی آپ کو دانشور بناتے ہیں, وہی آپ کو دانشور نہیں مانتے. باقی وہاں پہ یہ اس طرح کا فیئر ٹرائل نہیں ہے جیسے یہ ہمارے ہاں یا کہیں کسی اور ملک میں ہے. پاکستان میں ایسے سینکڑوں دانشور ہیں. شاید اس کی یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ کشمیری قوم غلامی کے رمز سے واقف ہی نہیں ہے, انہیں غلامی نہیں سمجھ آ رہی. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کا دوسرا میں آپ کو آسان زبان میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کشمیر قوم کے اندر جس کو آپ شعور کہتے ہیں نا, اس میں ڈومینیٹنگ جو فیکٹر ہے وہ ہے ٹرائبلزم اور ٹرائبل مینٹالٹی. کہ پہلے لوگ جمع ہوتے تھے آج سے 50, 60, 70 سال پہلے ٹرائب کی بنیاد پہ کہ میں جی سودن ہوں, یا اس کے آگے سب قبیلے جو ہوتے تھے آپ کے جیسے جبوتے کا یا علی سوجل کا یا اپنا, اس بنیاد پہ ان کی قدر مشترک ہوتی تھی کہ ہم تو یہ ہیں جی, اور ہم نے کسی سے لڑنا ہے تو مل جل کے لڑنا ہے, ہمارا کوئی دشمن ہے تو سب کا دشمن ہے, ہمارا کوئی دوست ہے تو سب کا دوست ہے. ٹھیک ہے, وہ مینٹالٹی ہم نے پارٹیوں میں کھینچ لی جب ہم نے اسی ٹرائبل مینٹالٹی کو پارٹی میں پالیٹکس میں کنورٹ کر دیا. اب یہ ہے کہ آپ کی یہ پارٹی ہے تو یہ 100% صحیح ہے, دوسری پارٹی یہ تو ہے ہی نہیں نا جی, یہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں جاتی. یہ مینٹالٹی ہے وہاں پہ. یہی وجہ ہے کہ نیشنلسٹوں میں 12 پارٹیاں. بادشاہی صاحب, سمندر پار پاکستانیوں کی تعداد میں 80% کشمیری شامل ہیں. ہندوستان سے آنے والے لوگ دنیا بھر میں جہاں آباد ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی کمیونٹی آرگنائزیشنز بنائی اور اس کے بعد لابنگ کرنا شروع کی. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کے بعد دنیا کی سب سے بڑی لابنگ انڈینز کرتے ہیں. وہ کانگریس میں بھی لابنگ کرتے ہیں, وہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی لابنگ کرتے ہیں. کشمیریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, نہ صرف کہ پولیٹیکلی ویل اویئر لوگ ہیں, مختلف جماعتوں میں بھی ہیں. اگر آپ میرپور کے لوگوں کو دیکھیں انگلینڈ میں تو پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے ہاؤس آف کامن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے یہاں پر بھی لوگ ہیں,
پھر آپ لوگ لابنگ کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ کیا آپ کشمیر کے بارے میں درد نہیں رکھتے، اپنے آپ کو وہاں سے کنیکٹ نہیں کر پاتے، یا آپ لوگ یہاں پر بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ دیکھیں کشمیری باقی لوگوں کی نسبت زیادہ کنیکٹڈ اتنے ہی ہیں جتنے انڈین ہیں یا اور کوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کشمیریوں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو اس طرح کی ایک ایٹیچیوڈ ہے، اس کی وجہ ہمارا وہی ٹرائبل مینٹالٹی ہے جو یہاں سے بھی آ کے بھی نہیں نکلتی. چونکہ دیکھیں اختلاف جو ہوتا ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، اختلاف جو ہے وہ بلکہ ضروری ہوتا ہے پالیٹکس میں اور پارٹیز کے اندر. لیکن ہم کشمیری جو ہیں، جو حسن جو قوم پرست جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بس علیحدہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے. یہ ڈراسٹک ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے، دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں میں ایک مثلا لبرل پارٹی ہے، ایک پارٹی ہے، لیکن اس کے اندر 100 قسم کی سوچ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنے کو گروپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس پارٹی کے اندر مختلف طریقوں سے وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. اب یہی بات جو ہے یہ آپ کے جو نیشنلسٹ گروپس ہیں وہ بجائے اپنی اپنی پارٹیاں بنانے کے، وہ اگر ایک پلیٹ فارم کے اندر بیٹھ کے تو اپنی بات کریں، اس میں جو اختلاف ہے اس کو سامنے رکھیں، اس میں ڈائلاگ کریں، تو اسی طرح پالیٹکس جو ہے وہ آگے جاتی ہے. اور یہ بات میں پہلے کہہ رہا تھا جو گفتگو ایک طرف ہو گئی کہ جو مین سٹریم میں آنے کی، اس کا واحد فارمولہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ایک ویل ڈیموکریٹک قسم کا جو پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ ترقی پسند اور قوم پرست لوگوں کی، یہ ہونی چاہیے جو باقاعدہ وہی پالیٹکس کرے جو مین سٹریم پالیٹکس کے تقاضے ہیں. الیکشن میں جائے، عوام کے ساتھ جو کام جس طرح دوسری پارٹیاں کرتی ہیں وہ کرے، تو تب جا کے تو یہ ہمیں جو ہے. سمندر پار پاکستانیوں میں کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد جو آئی ہوئی ہے، ان کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ریفیوجی کلیم کرتے ہیں. وہ آ کے ایک لیٹر دکھاتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان ہمارے پہ بہت ظلم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہاں پر شہریت مل جاتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کشمیریوں نے نیشنلزم کے نام پہ ویزا ایجنسیاں کھولی ہوئی ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بہت حد تک صحیح ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ کاروبار کرتے ہیں. پاکستان میں اس طرح کشمیر، آزاد کشمیر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مختلف پارٹیاں دفتر کھولے ہوئے ہیں، لوگوں کو کارڈ دے رہے ہیں، لیٹر دے رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ تو ایک طرح کا ایک کام ہے جو ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی سوسائٹی ایسی نہیں جس میں کسی نہ کسی سطح پہ لوگ اپنے اپنے کام نہ کر رہے ہوں. اچھے کام والے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے کام والے بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کا کیا امپیکٹ ہے، یعنی یہ اگر ہیں بھی تو اس سے ہمارے چیزوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں احمدی جو ہیں، احمدی لوگ، ان کے ساتھ مختلف واقعات پیش آتے ہیں جگہ جگہ. کبھی ان کی کسی مسجد پہ حملہ ہو گیا، کبھی کسی کو مار دیا، کبھی کسی پہ الزام لگ گیا. پاکستان میں تو کسی کو کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہے. اب وہ لوگ یہاں آ کے یا دنیا کے مختلف ملکوں میں کیس کراتے ہیں احمدی کا، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ اس ملک سے ان کو شکوے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کانسٹیٹیوشن. لیکن آپ ان سے جا کے کسی بات کرتے دیکھیں نا پاکستان کے خلاف، تو سب سے پہلے تو وہ آپ سے لڑیں گے، یعنی اپنے وطن پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے. مگر کشمیریوں کے اوپر پاکستان ایسا کیا ظلم کر رہا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے بھاگ کے آ کے بیرونی ممالک میں؟ نہیں سر، یہ جو اس پہ میں بحث اس لیے نہیں کر سکتا نا کہ یہ دیکھیں یہ مختلف لوگ ہیں جو اس پروسیس میں، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن پہ انفیکٹ ظلم ہوا ہے یا وہ خطرے میں تھے. کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا کہ اس بنیاد پہ ہمیں ویزا مل جائے گا یا سٹے مل جائے گی. فائدہ اٹھانے والے زیادہ لگتے ہیں. فائدہ اٹھانے والے بھی ہیں اس میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں دیکھیں ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایون کرمنل ہوتے ہیں. تو آپ پوری سوسائٹی کو اس کے ساتھ تو وہ نہیں دیکھ. یہاں پر لیتے ہیں ہم بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مزید گفتگو کے ساتھ.